بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جب کوئی مسلمان کسی عیسائی کو کرسمس کی مبارکباد دیتا ہے یا ان کی محفل میں شامل ہوتا ہے، وہ اتنا ہی گناہگار ہے جتنے وہ عیسائی اس دن گناہ کرنے سے گناہگار ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا تو سنیے، وہ کیسے گناہگار ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس دن یعنی 25 دسمبر کو توبہ نعوذ باللہ ثم توبہ نعوذ باللہ ثم توبہ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا نبی عیسیٰ پیدا ہوا۔ محترم ناظرین، یہ کہنا اللہ کو گالی دینا ہے، جس طرح حدیث قدسی میں موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، حالانکہ یہ اس کے لائق نہیں ہے، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ عرض کی گئی، حضور اللہ کو کون گالی دے سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو گالی دینا یہ ہے کہ آدم کا بیٹا یہ کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ یہ اتنی بڑی گالی ہے محترم ناظرین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے آسمان شق ہو جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، کہ یہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ محترم ناظرین، بائبل میں کوئی ایک بھی لائن ایسی نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا ان کے حواریوں، ان کے ماننے والوں میں سے کسی ایک نے بھی یہ کرسمس منائی ہو۔ محترم ناظرین، تو سوال پیدا ہوا، یہ کرسمس کن کی ایجاد ہے؟ تو سنیے، یہ تو بت پرستوں کی ایجاد ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، جو مسلمان عیسائیوں کو مبارکباد دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں نا کہ میری کرسمس، تو سن لیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، کیونکہ میری کرسمس کا معنی ہوتا ہے توبہ نعوذ باللہ، اللہ نے بیٹے کو جنم دیا، جو کہ سراسر قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ اخلاص میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے محبوب علیہ السلام، آپ ارشاد فرما دیں، وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے اور نہ ہی اسے کسی نے جنم دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا قول بھی ذرا سماعت فرماتے جائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کرسمس میں کوئی مسلمان اگرچہ ایک انڈا بھی لے کر جائے، ایک انڈا ہی لے کر جائے، شامل ہو جائے ان کی کرسمس میں، تو وہ اتنا ہی بڑا کافر ہے جتنے بڑے وہ کرسمس منانے والے کافر ہیں۔ اب یہ کیک لے کر جانا
یہ کیسا ہوگا؟ محترم ناظرین، ایسے عمل کو رواداری کا رنگ دینے والے اب میں ان نمازیوں سے سوال کرتا ہوں کہ آپ تو ہر روز 17 فرضوں میں اور ہر روز 12 سنتوں میں اور ہر روز 3 وتروں میں 32 مرتبہ یہ کہتے ہو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جس کا معنی ہوتا ہے اے اللہ مجھے ان کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ہی ان کا جو گمراہ ہوئے۔ یہ 32 مرتبہ انسان اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ تو جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے وہ یہودی لوگ ہیں، اور جو گمراہ ہوئے ہیں وہ عیسائی ہیں۔ انسان بار بار اللہ سے التماس اور دعا کرتا ہے کہ مجھے ان کا راستہ نہ دکھانا۔ پھر کیک لے کر کرسمس کی کسی بھی محفل میں ان عیسائیوں کو مبارکباد دینے جانا، یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ اور جو اس طرح کا کام کرتے ہیں وہ سن لیں وہ بھی ان جیسے ہی شمار ہوتے ہیں، اور دائرہ اسلام سے جیسے وہ پہلے ہی خارج ہیں، وہ تو مسلم ہے ہی نہیں، یہ ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہوئے یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ مسلم، لیکن کسی غیر مسلم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہی شمار ہوگا۔ اللہ ہمیں ان جیسے اعمال سے محفوظ فرمائے، آمین۔